لیکن عیسیٰ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، قرآن نے گواہی دی ہے کہ ان کی ماں نیک عورت تھی۔ اللہ نے اپنے قانون کو توڑا ہے، لیکن قانون جس اللہ نے بنائے ہیں توڑنے پہ قدرت بھی وہی رکھتا ہے، کوئی اور اس کے قانون کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ معجزے کی حقیقت ہے۔ معجزہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، کتنا آسان ہے نا، غزوہ تبوک ہے، بزرگ نیچے دیکھیں تو سونا، اوپر دیکھیں تو سونا، ہر جگہ دیکھیں قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سے صحابہ نے آ کے مانگی ہیں سواریاں۔ اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس سواری نہیں ہے، غزوے میں جانے کو دل چاہتا ہے، روتے ہوئے صحابہ واپس چلے جاتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیاتیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، کروڑوں بزرگ سیدنا ابو بکر صدیق کی جوتی پہ قربان ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا لوگوں سے؟ لوگوں، خلافت کی ذمہ داری میں نے قبول کر لی ہے، تم لوگ بیت المال میں جو چیز جمع کراؤ گے وہاں سے میں اپنا وظیفہ مقرر کروں گا، مجھے تم وظیفہ دو گے، گھر کی روٹی نہیں چل سکتی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے ہیں، اپنی زرہ یہودی کے گھر گروی رکھوا کے کیوں گئے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو ایک صحابی نے صرف اتنا کہا تھا، ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے پیغمبر جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اجعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ کے مقابلے میں برابری میں کھڑا کر دیا تو نے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو اکیلا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ نہیں جی، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بھی تو اندھوں کو علاج اس کا کر دیتا تھا، ہاتھ پھیرتا تھا، ماشاءاللہ سے ہو جاتا تھا بیڑا پار۔ بزرگ ہوتے ہیں نا، کرامتیں بھی ہوتی ہیں، تعویذ بھی لکھ کے دیتے ہیں۔ کون سا تعویذ لکھ کے دیا ہے ساری زندگی، 63 سال کی زندگی میں؟ ایک صحابی کو اللہ کے پیغمبر سے ثابت کیجئے، ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک حدیث اللہ کے پیغمبر نے تعویذ لکھ کے دیا ہو۔ ایک عورت آتی ہے اللہ کے پیغمبر سے، کہتی ہے مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر دعا کیجئے نا میری بیماری دور ہو جائے۔ ہاں، دعا قبول ہوتی ہے، دعا کا وسیلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے بیماری پہ صبر کر لے، اللہ کے ہاں اس کا بدلہ جنت ہے۔ اگر صبر نہیں کر سکتی میں دعا کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، صبر کر لوں گی، لیکن صرف ایک چیز کا سوال ہے، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میرے جسم سے چادر نہ ہٹے، رب سے اتنی دعا کیجیے کہ صرف میں جب نیچے گروں میرا جسم لوگوں پہ عیاں نہ ہو۔ یہ ہے غیرت۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا کر دی ہے، دعا قبول ہو گئی ہے۔ سیدنا عباس دعا کرتے تھے، بارش نازل ہوتی تھی، ساری چیزیں، لیکن اگر وہ ساری کی ساری چیزیں آپ اس کا اختیار جو کرامت کرنے والا ہے اس کو دیتے ہیں، یہاں عقیدے کا کھوٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک شخص ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے سیدنا سلیمان کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے پلک جھپکنے میں، معجزہ ہے، معجزہ مانتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات پوری پڑھیے، اس نے آگے سے کیا کہا ہے، سیدنا سلیمان نے کیا کہا ہے کہ یہ اس بزرگ کی کرامت؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی سے آیا ہے، اللہ کی مرضی سے آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث ہے نا بخاری میں، نماز، جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، اللہ انہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دکھانے پہ بالکل قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ ایسا بھی تو ملتا ہے نا، ایک شخص آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا ہے، پیچھے ایک شخص نے بلند آواز میں کیا کہا تھا؟
ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ الفاظ پڑھے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیر کے پوچھا ہے کس نے کہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیٹھ کے پیچھے سے دیکھا کرتے تھے تو اللہ کے پیغمبر کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے یہ الفاظ میں نے بولے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے فرشتوں کی قطار دیکھی ہے, آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کون ان الفاظ کو اپنے پاس لکھتا ہے پہلے. معجزہ کسی قانون کو ثابت نہیں کرتا, معجزہ کسی عقیدے کو ثابت نہیں کرتا. اگر اتنا کسی کو اختیار ہے, یہاں تو نگاہ مار کے دل کا بائی پاس بھی ہو جاتا ہے. بزرگ نگاہ مارتے ہیں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کینسر کا علاج ہو جاتا ہے. بھائی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو صحابی آئے ہیں جن کی لات کی ہڈی ٹوٹی ہے, ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, یہ اللہ کے پیغمبر کے لیے معجزہ خاص ہے. انہوں نے ہاتھ پھیرا ہے, ٹانگ کی ہڈی ٹھیک ہو گئی. اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بھی فیض حاصل ہوتا ہے, ٹانگ کی ہڈی توڑوائیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پہ جائیے, کیا ٹھیک ہو جائے گی ہڈی؟ اللہ نے دنیا کی زندگی کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. 7 اجوا کھجورے کھا کے کیا زہر پی لیں بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے. ناگہانی آفات آپ کے اوپر آ سکتی ہیں. کوڑ کا مرض, اگر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر لیا کرتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی تو ایک شخص آیا تھا نا بیعت لینے کے لیے. اللہ کے پیغمبر نے اس سے بیعت نہیں لی تھی. کیوں نہیں لی؟ مرض مبتلا نہ ہو جائے, یہ میرے اندر منتقل نہ ہو جائے مرض. احتیاط ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض, یہ والی دعا پڑھ کے کیا بجلی کے ساکٹ میں انگلی دے دیں گے اور بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے. اسباب کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے. اگر یہ معجزوں کی بات ہے, آج یہ موبائل ہے, یہ کون سے بزرگ نے بنایا ہے؟ دنیا کے کسی بر اعظم میں کوئی بندہ بیٹھا ہے, آپ اس سے بات کر سکتے ہیں, اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. اس سے بڑھ کے کون سا کمال اور معجزہ پیچھے رہ جاتا ہے؟ ہوائی جہاز ہے, کس نے بنایا ہے؟ داتا صاحب نے, بزرگوں نے نہیں بنایا, کسی نے نہیں بنایا. بھائی اسباب کے ساتھ اللہ نے چیزوں کو جوڑا ہے. علاج ہے ہر چیز کا. معجزے اور کرامت یہ ڈھونگ رچانے والے جو خود کہے, خود ولی ہونے کا دعویٰ کرے, وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. سیدنا مریم علیہ السلام, انہوں نے کیسے گواہی دی تھی؟ بچے کی طرف, بچہ چھوٹا سا بچہ ہے, اشارہ کیا ہے, وہ اللہ کے حکم سے بولا ہے. یہ تمام انبیاء کے معجزات ہیں. اللہ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور دی ہے. کیا اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کم ہو جائے گی کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو زبور دی نہیں؟ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کم نہیں ہوگی. یہ ان کا معجزہ ہے. لا نفرق بین احد من رسلی, اللہ کے پیغمبروں میں ہم کسی کے ساتھ فرق نہیں کر سکتے, لیکن یہ چیزیں پیغمبروں کے ساتھ خاص ہیں ان کی نبوت منوانے کے لیے. جس طرح نبوت ختم ہو چکی ہے, یہ چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں. اور اگر آج کوئی یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے وہ شخص. اگر اتنی قدرت اگر کوئی انسان رکھتا ہے, صرف سردی کے دنوں میں اسے ٹھنڈا پانی پلائیے اور بزرگ سے کہے کہ اپنا پیشاب روک کے دکھا, نہیں روک سکتا. اللہ نے ظاہری دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اسباب ہیں, حقیقت ہے, حقیقت سمجھنے کی ذرا کوشش کیجئے. کچھ چیزیں ہیں معجزے اور کرامات بالکل حق ہیں, بالکل برحق ہیں, لیکن ہر ایرے گہرے نتھو خیرے سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہو سکتی. ہر بندے سے آپ اس کا معجزہ اور کرامت, اس کی کسی بات کو آپ قبول نہیں کر سکتے.
صرف اللہ نے اپنے پیغمبروں کو یہ جو معجزے دیے ہیں ان کے معجزے برحق ہیں، قرآن میں احادیث میں جو آ گئے ہیں، لیکن نبوت کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد اگر کوئی شخص معجزہ یا کرتب کر کے دکھاتا ہے، اس کے معجزے کی دلیل ہم کہاں سے لیں گے کہ یہ معجزہ ہے، کرامت ہے، شعبدے بازی ہے، جادوگری ہے، کیا چیز ہے یہ؟ صرف اگر اتنا سا نقطہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ رب العزت ہماری ہدایت کے لیے اسی بات کو کافی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے سنایا ہے سب سے پہلے ہمارے ایمان کا اسے حصہ بنائے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له